نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الدخان 25واں پارہ اور حامیم کی یہ 5ویں سورت ہے. دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. قیامت کا دھواں مکی صورت ہے. یہ مکی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے سورۃ الزخرف کے بعد. اور ان صورتوں کا خاص طور پہ جو مضمون ہوتا ہے وہ عقائد کے حوالے سے ہوتا ہے. عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عقیدہ رسالت کہ پیغمبر اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچانے والے، عقیدہ قیامت کہ انسان نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حساب کتاب دینا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت و صداقت کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خاص طور پہ اس امت کے لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو بطور رہنما مقتدا اتارا ہے. اس کے اندر 59 آیات مبارکہ اور 3 رکوع ہیں. اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو رات کو پڑھتا ہے اگلے دن اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. الحمدللہ میری والدہ کا معمول بھی تھا اور مجھے اس کا حکم بھی تھا، اور اللہ کا شکر ہے میرا ہر روز اس کے پڑھنے کا معمول بھی ہے. ہاں جی، سورۃ الدخان مختصر سورت ہے. ہاں جی، انسان توجہ سے پڑھے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے، تو 5 منٹ میں اتنا بڑا ثواب کہ 70,000 فرشتے اگلے دن اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے جو کہ معصوم ہے. اس بندے کی بڑی خوش قسمتی ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں بھی خوش قسمت بننے کی توفیق عطا فرمائے. حامیم پہلے بھی عرض کیا تھا حروف مقطعات میں سے ہے، اور بعض رات نے تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے. اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے. فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے ایسی کتاب کی کہ جو ہر چیز کھول کر بیان کرنے والی ہے. اس کی دوسری جگہ تفصیل بھی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جو ہر چیز واضح کرنے والی، کھول کر بیان کرنے والی. تو قرآن مجید فرقان حمید شریعت کا ہر حکم واضح کرتا ہے. اس کی 3 صورتیں واضح کرنے کی. ایک صورت یہ ہے کہ قرآن خود ہی کہیں ایک مسئلے کو اجمالاً ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل خود بیان کر دے. جس طرح عورتوں کے بارے میں، بدکار عورتوں کے بارے میں سورۃ النساء میں ذکر ہے کہ ان کو قید کر دو جو بدکاری کرے، کہاں وقت دے کہ وہی مر جائے. پھر آگے سورۃ النساء میں سورۃ النور میں سزا ذکر کر دی، اس کی تفصیل واضح کر دی.
کھول دیا بات کو کہ جو شادی شدہ جوڑا یا ان میں سے فرد واحد شادی شدہ جو ہوگا زنا کا ارتکاب کر اس کو سنسار کر مار دو، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جو بغیر شادی شدہ ہو اس کو 100 کوڑے مار۔ ہاں جی، تو بہرحال قرآن ایک بات کہیں اجمالاً ذکر کرتا ہے، کہیں اسی کی تفسیر خود کر دیتا ہے، کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بات ہے اور اس کی تفسیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے حدیث سے ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب قرآن نے نمازوں کی رکعتیں اور نمازوں کے اندر یہ پورا طریقہ ذکر نہیں کیا، اس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتا ہے۔ اس لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے بارے میں فرمایا تو یوں نہیں فرمایا جس طرح قرآن میں پڑھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کرو، فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کرو۔ اس طرح بولو بھائی، اس طرح مجھے پڑھتے ہوئے، ہاں جی، اس طرح حج کے مسائل سارے، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مفسدات، مکروہات، یہ ساری چیزیں۔ اور کہیں قرآن اصول بیان کرتا ہے، صرف ایک چیز کا اصول بیان کرتا ہے، آگے مجتہد آ کر اسی سے آگے مسائل نکالتی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اصول بیان کیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آج کے دور کی بہت سی نشہ آور چیز ایسی ہے کہ جو قرآن کے نزول کے دور میں تھی نہیں، آج کی بہت سی اس دور میں نہیں تھی، لیکن نشے کی چیزیں موجود تھی، اس لیے قرآن نے نشے کا ذکر کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ جی، اب یہاں شروع میں یہ تھا نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، پھر آگے آہستہ آہستہ حکم آ گیا اس کا پینا ہی، اس کا استعمال ہی حرام۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہر چیز کو کھولتا ہے، اور کتنی صورتیں ہیں ساری بولو؟ 3۔ پہلی صورت کیا ہے کہ قرآن ایک چیز کو خود ہی واضح کر دیتا ہے، ہاں اسی مقام پہ ہو یا اگلے مقام پہ ہو۔ جس طرح دیکھو نا یہاں کیا ہر چیز کھول کر ہے، یہ کتاب ایسی ہے کھول کر بیان کرنے والی۔ اب لکل شیء یہاں نہیں ہے، بل کتاب المبین ہے، کیسی کتاب ہے؟ کھول کر بیان کرنے والی۔ اب کوئی کہے کہ جی ہر چیز تو نہیں کرتی، کوئی سوال اٹھا دے گا، یہاں یہ تو نہیں کہا کہ ہر چیز، یہاں تو اتنی بات ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو کھول کر کیا بیان کرتی ہے؟ بولو، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں نہ کرتی ہو، ہے بالکل سوال، لیکن قرآن نے یہ سوال ختم کر دیا۔ میں نے آپ کو سورۃ النحل کی دوسری آیت پڑھ دی، سورۃ النحل کی ہے، ہاں جی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ قرآن ہر، اب دیکھو کلی شیء وہاں گیا کہ قرآن ہر چیز کو واضح کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے جس کی قرآن رہنمائی نہ کرتا۔ اب پھر بات وہی آ گئی، جو حدیث رسول اللہ کو مانے گا، جو مجتہد کے اجتہاد کو مانے گا، اس کا اگلا سوال نہیں ہوگا، لیکن جو منکر حدیث ہوگا، منکر مجتہد کے اجتہاد کا ہوگا، اس کا سوال کھڑا ہوگا، لیکن اس کو یہی کہیں گے تو عقل پرست ہے۔ تو سارے بولو کون ہے؟ عقل پرست۔ اس طرح اس کے بارے میں بتایا گیا پہلے، قرب قیامت کے دور میں ایسے لوگ قریب، یعنی قیامت کے قریب لوگ آئیں گے کہ جو کہیں گے صرف ہمارے لیے قرآن ہے۔ فرمایا سنو وہ گمراہ ہوں، سارے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح حدیث بھی ہے، سارے بولو کیا ہے؟ حدیث بھی ہے، اور حدیث رسول اللہ اور قرآن کے ساتھ مجتہد کا اجتہاد بھی ہے، اور اجتہاد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کا حضور کی زندگی میں ہے، حضور کی زندگی میں۔ مثال کے طور پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا معاذ کیسے فیصلہ کرو، لوگوں کی کیسے رہنمائی کرو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور قرآن سے،
کہا اگر تمہیں قرآن میں کوئی بات نہ ملے، یہ قرآن میں موجود تو ہو لیکن تیری دسترس نہ ہو، حدیث رسول اللہ سے، آپ کے ارشادات سے، حضور نے فرمایا اگر وہاں تک بھی تیری دسترس نہ ہو، کا اجتہاد کروں گا، سوچ بچار کروں گا، کس بارے میں کیا کہوں، جو اللہ میرے دل میں ڈالے گا اس کو مجتہد کا اجتہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سارے بولو جی؟ حضور نے دعا دی تھی، یہ نہیں فرمایا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو۔ یاد رکھنا ایسے لوگ ہیں۔ اب یہ بظاہر نعرہ تو بہت خوب لگتا ہے، بس جی قرآن، ظاہری بات ہے جو جاہل ہوگا وہ کہے گا ٹھیک کہہ رہا ہے، جو اہل علم ہو وہ کہے گا یہ گمراہ کر رہے لوگوں کو۔ سارے بولو کیا کر رہے؟ ہاں جی گمراہ کر رہے۔ اور یاد رکھنا یہ ہمارے ہاں ماڈل ٹاؤن میں ان کا مرکز بھی ہے، اور باقاعدہ یہ سبق دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، صرف قرآن، حدیث کو نہیں مانتے۔ خود 3-4 اتوار پہلے بڑ چوک میں جو عصر کے بعد میں درس قرآن دیتا ہوں، وہاں ایک بیٹھ گیا، وہ اسی بات کہتا حدیث تو امام بخاری نے لکھی ہے، حدیث کو نہیں مانتا، حالانکہ امام بخاری نے حدیث لکھی نہیں ہے، حدیث جمع کی۔ سارے بولو کیا کی ہے؟ اب لوگوں کو بنیاد ہی نہیں پڑتی۔ لکھنا ہوتا ہے میں نے کوئی چیز اپنے طور پہ لکھی ہے، کسی چیز کی لکھی چیز فرمائی ہوئی کو جمع کرنا اور چیز ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک کو جمع کیا ہے، کہیں سے سن کے ملی ہے، کہیں سے پڑھ کے ملی ہے۔ سارے بولو کہیں سے سن کے ملی ہے، کسی سے سنی حدیث مبارکہ، اور کہیں سے لکھی ہوئی ملی ہے۔ کس کو ایمان ہے؟ تو پھر لکھی تو نہیں ہے نا، لکھی تو ہوتی کہ سارے کو تو خود بیٹھ کے لکھ دی ہے، اس نے لوگوں کو پتہ ہی۔ اب وہ حدیث کو بالکل سرے سے نکال رہا ہے۔ اب بازی قرآن، حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی اس کو قرآن ناظر پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ حالت یہ تھی کہ یہ جو پالش نہیں کرتے کرسیاں وغیرہ اور ان کی ریپیئرنگ کرتے ہیں وہ کام بھی کرتا ہے، اور دعویٰ یہ تھا کہ بس قرآن، بس قرآن میرے لیے کافی ہے، حدیث بات کی ہے۔ عجیب بات ہے، حالانکہ قرآن سے پہلے بھی، قرآن سے پہلے حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ فضیلت میں قرآن اوپر ہے، لیکن ماننے میں پہلے حضور کا ارشاد ہے، اس لیے کہ قرآن کو قرآن بھی حضور نے فرمایا ہے۔ سارے بولو کس نے فرمایا ہے؟ اگر نعوذ باللہ حضور کے فرمان نکال دو تو قرآن قرآن ہی رہتا۔ کس نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ تو منکر ہے، وہ تو آپ نے نکال دیا نعوذ باللہ، پیچھے قرآن قرآن رہتا ہی نہیں۔ جس طرح جو صحابہ کے منکر ہے تو صحابہ کو بیچ میں نکال دو تو دین رہتا ہی نہیں۔ سارے بولو دین۔ آپ کو جی قرآن حضور پر اترا، کس نے بتایا ہے؟ صحابہ نے۔ اب ایک بے وقوف صحابہ کو مانتا ہی نہیں تو وہ کیسے کہے گا قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور پر اترا ہے؟ بھائی تجھے کس نے بتایا؟ آگے بات ہی کوئی نہیں۔ اب اگر میں کہہ رہا ہوں تو کون سا اس دور کا، تو آج کا ہے، تجھے کس نے بتایا؟ اس لیے یاد رکھنا یہ جو دشمن ہوتا ہے نا، دشمن یہ بڑا سخت وار کرتا ہے۔ صحابہ کا دشمن، اس کا صحابہ پہ وار نہیں، اس کا ڈٹ قرآن پر، محمد رسول اللہ کی ذات پر وار ہے، لیکن وہ چلاک ہے، وہ ڈٹ قرآن پر حضور کی ذات پہ بات کرے تو ہمارے سے نکمنے کو سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ چلاکی کرتا، وہ صحابہ پہ بات کرتا ہے۔ ہاں جی، کہ ان کو بیچ میں نکال دو، باقی سارا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو منکر حدیث کا بھی حملہ قرآن پر ہے، جس پر بولو کہ جب حدیث رسول اللہ نکل جائے گی تو قرآن قرآن ہی رہے گا، کیونکہ قرآن کو قرآن بھی حضور نے فرمایا، اور حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا میرے اوپر قرآن اترا، آخر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ کس نے پڑھا؟ بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث تو حضور کی ہے، فرمان تو حضور کا ہی ہے، تو حضور کو بیچ میں نکالنا تو یہ تو سرے سے بھائی قرآن کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بڑے چلاک اور مکار ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی چلاکی۔
کیونکہ ہم نے لفظ سیکھے ہی، جس کو بھائی کھوٹے کرے کا پتہ ہی نہ ہو اس کو کھوٹی چیز بھی کھلا دیتے لوگ، پکڑا دیتے، جس کو پتا ہوتا ہے وہ دیکھتا وہ کہتا کیا کر رہا ہے تو فراڈی ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی کتنے باتیں ہوگی بھائی؟ 3۔ ایک قرآن خود بیان کر دیتا ہے، ایک قرآن بیان نہیں کرتا، یعنی تفصیل وہ کون بیان کر رہے ہیں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن کی سب سے معتبر تشریح وہ ہے جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کس نے کی ہے؟ سارے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ اجتہاد، مجتہد کا بولو اجتہاد۔ اس لیے مجتہد کے بارے میں اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو ڈبل ثواب ملتا ہے، اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے اس کو پھر بھی ثواب ملتا ہے، اس نے کوشش کی ہے۔ کیا کیا بولو؟ کوشش۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے اتارا، فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ اس سے کون مراد ہے؟ شعبان کی 15ویں رات۔ بعض رات فرماتے انا کنا منذرین، وجہ بتا دی تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، برے انجام سے بچ جاؤ گے، نہیں تو برے انجام میں مارے جاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو اہل حدیث کے نام پر ہے نا، یہ اجتہاد کا منکر ہے۔ کس کا منکر بولو؟ یہ صرف قرآن و حدیث کہتی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ قرآن، حدیث رسول اللہ اور مجتہد کا اجتہاد۔ الحمدللہ ہم تینوں کے قائل ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔